الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم نے کتاب الزکاة اور پھر اس کے اندر جو مسائل تھے اسے پڑھا، سیکھا، سمجھا. سونے اور چاندی کا زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ، کھیت کی زکوٰۃ یعنی جو پیداوار ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ، اور پھر زمین سے جو خزانے نکلتے ہیں اس کی زکوٰۃ. ان ساروں کے تعلق سے مفصل طریقے سے ہم نے سمجھا. اب زکوٰۃ کے بعد جو چیز ہمیں پڑھنی ہے وہ کتاب الصیام ہے. رابعاً کتاب الصیام، کیونکہ فقہ المیسر کے اندر سب سے پہلے کتاب الطہارہ ہے، پھر دوسرا جو ہے کتاب الصلاۃ ہے، تیسرا ہے کتاب الزکاة، اور چوتھا کتاب الصیام. اسی لیے رابعاً جو لکھا ہوا ہے چوتھا، اس کا مطلب کہ اب کتاب الصیام شروع ہونے والا ہے. اس سے پہلے جو تین گزر چکے ہیں وہ کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکاة ہے. پھر وَيَشْتَمِلُ عَلَى 5 أَبْوَابٍ، یہ 5 ابواب پر مشتمل ہے. الباب الاول فی مقدمات الصیام وفیہ مسائل، یعنی صیام کے تعلق سے جو مقدمات ہیں، یعنی جو شروعاتی چیزیں ہیں اس کی. وفیہ مسائل، اور اس میں مسائل ہیں. المسألة الأولى تعریف الصیام وبیان ارکانہ، روزے کی تعریف یعنی ڈیفینیشن روزے کی کیا ہے، اور اس کے ارکان. ارکان یاد رکھیے گا، وہ چیز ہے کہ اگر ایک رکن بھی ساقط ہو جاتا ہے تو وہ چیز پوری نہیں ہوتی. جیسے نماز کے اندر رکوع، سجدہ، پھر تشہد آخری جو ہے، یہ سارے رکن ہیں، اور اگر کوئی ایک رکن اس کا چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ اسے دوبارہ دہرانا پڑتا ہے اس پوری رکعت کو. اسی طریقے سے اگر کوئی روزے کا ایک رکن چھوڑ دے تو روزہ مکمل نہیں ہوتا. قبل اس کے کہ ہم شروع کریں، روزے کے تعلق سے کچھ چیزیں جان لیں کہ روزہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف ہم پر ہی فرض نہیں کیا، بلکہ پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی فرض کیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی وہ لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے جہاں بدنی فوائد حاصل ہیں، وہیں پر جو اصل فائدہ ہے وہ یہ کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اسے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. روزہ ہمیں ڈرانے کے لیے آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جا کر گناہ کرنے کی وجہ سے. روزہ
ہمیں یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ دیکھو کہ اللہ رب العالمین کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے، اور رمضان میں مسلمان اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان میں یہ سیکھنے کے بعد غیر رمضان اس کو فالو نہیں کرتے۔ جیسے ایک شخص اگر گھر میں اکیلا ہو، کوئی موجود نہ ہو، روزے کی حالت میں ہو، تو وہ کوئی بھی چیز کھانے کی ہاتھ نہیں لگاتا، اس کے قریب بھی نہیں جاتا، جبکہ کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ کوئی پوچھ رہا ہے، نہ کسی کی نظر میں وہ شخص آ رہا ہے۔ وہ اگر پانی پیے، گھر میں جو پانی رکھا ہوا ہے اگر وہ پی لے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی چیز گھر میں فروٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہوں یا پھر کھانا وغیرہ رکھا ہوا ہو، تھوڑا بہت اس میں سے کھا لے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن رمضان کے اس مہینے کے اندر ہر مسلمان، ہر مسلمان چاہے کتنا بھی گنہگار، چاہے جیسا بھی ہو، وہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے قریب بھی نہیں جاتا، چاہے وہ اکیلا ہی ہو اور کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا جو یہ عمل ہے یہ کیوں ہے، کس لیے، کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں جا رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، والدین نہیں دیکھ رہے ہیں، بیوی بچے نہیں دیکھ رہے ہوں، دوست و احباب نہ دیکھ رہے ہوں، معاشرے کے لوگ نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ میں یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہوں تو اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر میں کھا اور پی لوں گا تو پھر مجھے پتا چل جائے گا اور رب کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں نے روزہ کو توڑ دیا۔ یہی رمضان سکھا رہا ہے میرے بندے، یہی رمضان بتاتا ہے کہ اللہ کے بندے، جس طریقے سے تو سارا رمضان اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، لوگ نہ دیکھنے کے باوجود، اکیلے رہنے کے باوجود کھانا اور پینا چھوڑے رکھے ہو، اسی طریقے سے دوسرے ایام میں، دوسرے مہینوں میں جب بھی گناہ کی دل میں خواہش ابھرے، جب بھی کوئی غلط چیز کی خواہش دل میں ابھرے، جب بھی دل چاہے کہ فلاں چیز کھا لوں یا فلاں چیز کر لوں، اس موقع پر کیوں رب یاد نہیں آتا؟ اس موقع پر بھی تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ تب لوگ، تب معاشرہ، تب آدمی، عورت، یہ سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ لوگ نہیں دیکھ رہے، گھر والے تو نہیں دیکھ رہے، بیوی بچے تو نہیں دیکھ رہے، والدین تو نہیں دیکھ رہے، اب جو چیز چاہے کرو۔ تب اللہ کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے۔ یہ رمضان سکھانے آتا ہے کہ جیسے تم روزے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے افطاری نہیں کرتے ہو، روزوں کے درمیان کھاتے اور پیتے نہیں ہو، اسی طریقے سے غیر رمضان بھی تمہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا چاہیے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ یہ روزہ سکھانے آتا ہے، روزہ اللہ کا ڈر یہی سکھاتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ پڑھتے ہیں، المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ تعریف الصیام، روزے کی تعریف، یعنی ڈیفینیشن، معنی، مطلب، میننگ کیا ہے۔ پہلا، تعریف ہو، اس کی تعریف کیا ہے۔ الصیام فی اللغہ، صیام لغت میں، میں نے کتاب الزکاہ میں لغت اور شرع کی تعریف بتا دی کہ لغوی اور شرعی تعریف میں کیا فرق ہے۔ صیام فی اللغہ، لغت میں روزہ، یعنی جو لغوی تعریف ہے، الامساک عن الشیء، کسی چیز سے بچے رہنا، یعنی اپنے آپ کو بچانا یا بچے رہنا، ٹھیک ہے، الامساک عن الشیء۔ وفی الشرعی، اور شرعی تعریف کیا ہے، شریعت میں روزے کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو لغوی تعریف ہے، ٹھیک ہے، یہ تو عام تعریف ہے، لغت میں اگر آپ کھولیں گے تو آپ کو اس کا یہ مطلب ملے گا، لیکن شریعت اس سے کیا مراد لے رہی ہے، دین، اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین اس سے کیا مراد لے رہے ہیں۔
تو شریعت میں اس کی تعریف یہ ہے: الامساک عن الاکل والشرب وسائر المفطرات، کہ رکنا کھانے سے، پینے سے، اور تمام کی تمام چیزیں جو روزے کو توڑنے والی ہوتی ہے ان سے، مع نیتی، اس نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، مع نیت یعنی نیت کے ساتھ، من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، کہ طلوع فجر یعنی فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک. اگر اس کو ایک لفظ میں کہا جائے تو کیسے کہیں گے ہم؟ کہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور ساری چیزیں جو روزہ توڑنے والی ہوتی ہے ان سے روکے رکھنا، نیت کے ساتھ، یعنی روزے کی نیت کے ساتھ. اس کے بعد ثانین ارکانہ، اس کے ارکان کیا ہے؟ کیونکہ پہلے ہم نے تعریف پڑھ لی، اب دوسری چیز ارکان کیا ہے. من خلال تعریف الصيام في الاصطلاح يتضح أن له ركنين أساسيين هما، کہ جو ہم نے تعریف پڑھی ہے، اصطلاحی تعریف، جو تعریف ہم نے پڑھی ہے اصطلاحی تعریف میں، اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے، تضح واضح ہوتی ہے کہ اس کے دو یعنی اہم رکن ہیں، اساسی رکن ہیں، ٹھیک ہے، دو اہم اساسی رکن ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلا، الامساک عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، روکے رکھنا تمام کی تمام چیزیں جو روزے کو توڑتی ہیں، جو روزے کو تو یہی کھانا پینا، اور اسی طریقے سے دوسری چیزیں جیسے کیا کہتے ہیں، جمع ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں ان میں آتے ہیں. جو ساری چیزیں جو روزے کو توڑتی ہیں ان سے رکے رہنا، فجر کے طلوع ہونے سے لے کر فجر کے طلوع، ٹھیک ہے، سورج کا طلوع نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں. فجر کا طلوع یعنی جب کیا کہتے ہیں، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو فجر کا وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، یعنی سورج جب غروب ہو جائے تب تک. یہ ہے پہلا رکن، ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ رکن اصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رکن میں اگر کوئی ایک چیز بھی چھوٹے تو پھر کسی کام کا نہیں ہے وہ عمل. تو اگر کوئی شخص روزہ رکھے کھاتے پیتے تو کیا روزہ قبول ہوگا؟ تو نہیں ہوگا. تو پہلا رکن کیا ہوا؟ کھانے پینے سے بچنا اور ساری روزہ توڑنے والی چیزوں سے. وہ دلیل هذا الرکن، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قوله تعالی: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. چنانچہ چنانچہ اب تم ان یعنی بیویوں سے مباشرت کرو اور طلب کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، کھاؤ پیو جب تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کے وقت صاف ظاہر ہو جائے. یعنی فجر کا وقت جیسے ہی ظاہر ہو جائے اس کے بعد اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکے رکھنا ہے. اس سے پہلے تک اس سے پہلے تک یعنی ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. سورج کے غروب ہونے کے بعد سے فجر کے طلوع ہونے تک ہم جو ہے کھا پی سکتے ہیں، ساری جائز چیزیں کر سکتے ہیں. جیسے ہی فجر کا وقت اسٹارٹ ہوا، فجر کے وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک اب کچھ بھی نہیں کھانا ہے. ایک چیز سمجھ لیں کہ آیت جب اتری تو اس سے پہلے کیا تھا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے ذکر فرمایا
کہ ابتدائی اسلام میں فرضیت روزے کی صورت یہ تھی کہ جب کوئی، یعنی جب اسلام کے شروع میں روزے کی فرضیت، یہ روزہ جو فرض تھا اس کی صورت یہ تھی کہ جب کوئی نماز عشاء ادا کر لیتا اور پھر سو جاتا تو اس پر کھانا پینا، عورتوں سے ہمبستری کرنا حرام ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ شروع اسلام میں تھا، یعنی جب کوئی نماز عشاء ادا کر لیتا اور پھر سو جاتا تو اب وہاں سے لے کر اس کے اوپر اب کھانا پینا سب حرام ہے، اور وہ عورتوں سے ہم بستری بھی نہیں کر سکتا۔ وہاں جو ہے طلوع فجر کا نہیں تھا، حکم نہیں تھا۔ جیسا کہ امام ابن کثیر نے ابن عمر کا قول نقل فرمایا ہے کہ ابتدا میں لوگوں پر جو فرض کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی ایک نماز عشاء ادا کر لیتا تو اس پر کھانا پینا اور عورتیں حرام ہو جاتی، یعنی عشاء کے بعد سے ہی سب حرام ہو جاتا، یعنی وہ کھانا اور پینا سب چھوڑنا۔ یہ ابتدائی اسلام میں تھا، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ذکر فرمایا کہ اب جو ہے تمہارے اوپر سے یہ ساری چیزیں ہٹائی جا رہی ہیں، اور اب تم جو ہے طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ والمراد بالخیط الابیض والخیط الاسود، خیط الابیض اور اسود کسے کہتے ہیں؟ بیاض النہاری و سواد اللیلی۔ خیط ادود خیط الابیض جو ہے اس کا مطلب ہے بیاض النہار، یعنی دن کا جو ہے ظاہر ہو جانا، دن کا طلوع ہو جانا یا نکل آنا، یا سورج سفید ہو جانا۔ وہ سواد اللیلی، اور خیط الاسود یعنی رات کی تاریکی، یہ دو چیزیں ہیں۔ الثانی النیہ، دوسری چیز کیا ہے؟ نیت۔ ہم ارکان پڑھ رہے ہیں، پہلا رکن کیا ہوا؟ الامساک عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، ٹھیک ہے۔ ثانیا النیہ، نیت، یہ بہت اہم ہے۔ بأن يقصد الصائم بهذا الامساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل، کہ جو روزہ رکھنے والا ہے وہ یہ کہ روزے دار کا روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے جو اسے رکے رکھنا ہے، مقصد اللہ کی عبادت ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی یقصد الصائم بهذا الامساك عن المفطرات، یعنی تمام چیزیں جو روزے کو توڑنے والی ہیں اس سے جو روکے رکھا ہے اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ عبادت اللہ عز وجل، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اگر اس نیت میں یہ ہو کہ کیا کہتے ہیں فلاں کو دکھانا ہے، یا فلاں کے دکھاوے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، فلاں مجھ سے خوش ہو جائے، فلاں لوگوں یعنی کچھ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں، یا کچھ لوگ مجھے روزے دار کہیں، میری تعریف کریں، اس میں عبادت مقصد ہے ہی نہیں۔ جو روزہ رکھا جا رہا ہے روزے میں عبادت مقصد ہی نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنا یا اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصد ہی نہیں ہے، اس سے مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کا تقرب حاصل کریں، معاشرے میں لوگ تعریفیں کریں، لوگ کہیں کہ کیا عبادت گزار ہے، لوگ کہیں کیا روزے دار ہے، یہ سارے تعریفات بٹورنا اگر نیت ہو تو پھر اس کا روزہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، نیت ضروری ہے۔ فنیہ تتمیز الاعمال المقصودة للعبادة عن غیرهما من الاعمال، نیت ہی وہ ہے جو یعنی فرق کرتی ہے، یعنی عبادت کے مقصد سے کیے جانے والے اعمال اور دوسرے اعمال کے درمیان نیت ہی فرق کرتی ہے، ٹھیک ہے، تمیز کرتی ہے، بتاتی ہے کہ کیا چیز یعنی دوسرے اعمال میں کیا ہے، کیونکہ نیت اصل ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیچے جو ہے اس کی دلیل بھی ہے۔ تو نیت بہت ضروری عمل ہے۔ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں نیت اللہ کا تقرب نہ ہو بلکہ دکھاوا ہو، یا مثال کے طور پر جیسے آپ لوگ سننے والی خواتین ہیں تو آپ کے حساب کا مثال دوں کہ کوئی گھر میں مہمان آئے ہوئے ہوں اور کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہو، وہیں قریب میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ الگ معاملہ ہے، لیکن ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ کتنا فرق پڑتا ہے نیت کی وجہ سے۔ دو مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ خاتون جو ہے بغل میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہوں، اپنی فرض نماز ادا کر، نیت دل میں یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہیں، نیت دل میں یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہیں، مجھے میری تعریف کریں گی،
کہ کیا اچھی نماز پڑھتی ہیں، کیا بہترین، کیا لمبی نماز پڑھتی ہیں، کیا جو ہے کیا کہتے ہیں نماز پڑھنے کا کیا انداز ہے، سجدہ وہ کیا لمبا کرتی ہیں، نہیں یہ دل میں ایسا ہے بس وہ مجھے دیکھیں اور خوش ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی وہ مجھے، وہ عورت یا وہ شخص مجھے دیکھے خوش ہو جائے، کیا بہترین نماز ہے، ایسی نماز سب کو پڑھنی چاہیے، بس دل میں یہی نیت ہے، اللہ کی عبادت مقصود ہی نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ فلاح کو خوش کرنا ہے، تو کیا اس خاتون کی نماز قبول ہو جائے گی؟ تو جواب ہے ہرگز نہیں، قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نیت میں فرق آ گیا، نیت اللہ کی عبادت نہیں رہی بلکہ لوگوں کو دکھاوا ہے، اور یہ فرق اتنا ڈینجر ہے، اتنا ڈینجر ہے کہ آ جاتا ہے وہ اعمال ہی خراب ہو جاتا ہے، اور یہ اکثر جہاں خرابی پیدا ہوتی ہے وہ مقام ہے مال و دولت کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، یہاں نیت اگر ذرہ بھی ڈگمگائی، ذرہ بھی نیت ڈگمگا گئی، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، ہاں شیطانی وسوسے آتے ہیں وہ الگ معاملہ ہے، لیکن بذات خود جان بوجھ کر کہ میری مجھے تعریف ملے، مجھے لوگ کہیں مالدار ہے، مجھے لوگ کہیں جو ہے یہ پیسے والا ہے، مجھے لوگ، میں جس کو دے رہا ہوں وہ میرے جو ہے قدموں میں آ کر گرے، وہ میری تعریف کرے، تو معاملہ ختم، ثواب کے بجائے گناہ مل گیا ہے، ثواب کے بجائے گناہ حصے میں آ گیا، اور کل قیامت والے دن جھولی میں کچھ نہیں رہے گا، تو نیت اثر ہے، نیت کو ہمیشہ، اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ نیت کو خالص کرو، اخلاص ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے اللہ کی عبادت میں، فنیت، اسی لیے نیت یہ دوسرے اعمال کو اللہ تعالی یعنی فرق کرتا ہے، یہی نیت ہے، نماز کے تعلق سے شاید آپ لوگوں کو پتا ہو، اگر آپ نے کتاب الصلاح پڑھا ہو، کہ نماز کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہو، مثال کے طور پر آپ لوگوں کے حساب کی مثال دوں، جیسے ایک خاتون ہے، باہر گئی ہوئی تھی، کسی کام میں مصروف تھی، چاہے وہ کوئی بھی چیز کے لیے، گھر آئی، گھر آنے کے بعد انہوں نے صرف جو ہے دل میں نیت یہ تھی کہ ہاتھ منہ دھونا ہے، ہاتھ منہ دھونا ہے، تو ہاتھ منہ دھونے کے چکر میں کیا ہوا کہ عادت پڑی ہوئی تھی، تو بالکل وضو جیسے کیا جاتا ہے ویسے وضو وہ کر لی، جیسے وضو کی جاتی ہے بالکل ویسے وضو، نیت نہیں تھی، نیت ہرگز نہیں تھی وضو کرنے کی، صرف یہ تھا کہ ہاتھ منہ صاف ہو جائے، تو کیا کیا جو انہوں نے وضو کر لیا بنا نیت کے، تو کیا اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو نہیں، کیونکہ نیت میں فرق تھا، وہ نیت نماز کے لیے نہیں تھا، وہ وضو جو تھا وہ نماز کے لیے نہیں تھا، وہ نیت یہ صرف یہ تھی کہ اس سے صرف ہاتھ منہ دھونا ہے، اور اگر وہ نماز کی نیت کرتی تو تب ان کا جو ہے وضو وہ صحیح ہوتا ہے، عبادت کی نیت کرتی کہ مجھے عبادت کرنی ہے، چاہے مجھے وضو کر رہا ہوں میں عبادت کروں گی، 2 رکعت سنت پڑھ لوں گی، چاہے جیسے ہو، یا وضو کر لے رہی ہوں اور اگر وقت ہو جائے گا تو نماز پڑھ لوں گی، اگر اس نیت سے انہوں نے وضو کیا ہوتا تو تب وضو قابل قبول ہوتا، یعنی اس سے نماز پڑھ سکتی تھی، باقی وہ ہاتھ منہ دھونا ہوا، تو نیت کا بہت عمل دخل ہے اسلام میں، وہ بھی نیتی تتمیز العبادات بعضها عن بعض، یہی نیت ہے جو ایک عبادت کو دوسرے عبادت کے درمیان فرق کرتا ہے، فیقصد الصائم بهذا الصيام، اور اسی طریقے سے مقصود جو ہے، چنانچہ روزے دار نیت سے رمضان اور اس کے علاوہ روزوں میں فرق کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اما الصیام رمضان او غیرہ من انواع الصیام، جو روزہ ہے، جو روزے کا جو اصل ہے اسے یہ ہے کہ وہ روزہ اگر نیت انسان کی ہو تو وہ روزے میں فرق کرتا ہے، یعنی یہ رمضان کا روزہ ہے، یا کیا کہتے ہیں عشر ذی الحجہ کا روزہ ہے، یا پھر دوسرے جن دنوں کا روزہ ہے، نوافل ہیں، پیر کے دن کا روزہ ہے، جمعرات کے دن کا روزہ ہے، اس میں فرق ہوتا ہے اسی نیت سے، وہ دلیل هذا الرکن، اس رکن کی دلیل کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے، نیتوں میں ہے، وانما لكل امرئ ما نوى، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، تو 2 چیزیں ہمیں پتہ چلی، ٹھیک ہے، پہلی چیز کیا ہے رکن میں، پہلی الامساک عن المفطرات، اور دوسرا کیا ہے النیہ، یہ کیا ہے، یہ ارکان الصیام، روزے کے ارکان ہیں، المسألة الثانیہ، دوسرا مسئلہ، حکم صیام رمضان
ودلیل ذالک فرض فرض اللہ عز وجل صیام شہر رمضان. یعنی پہلی چیز، یعنی جو دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے کا حکم کیا ہے اور اس کی دلیل. فرض اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. ٹھیک ہے. وَجَعَلَهُ أَحَدَ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَ، اور اس کو ارکان اسلام، جو پانچ اسلام کے بنیادی رکن ہیں، ان میں سے ایک بتایا ہے. پانچ کیا ہیں؟ کیا کہتے ہیں، پہلا ہے عقید توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ٹھیک ہے. تو جو پانچ رکن ہیں ان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ یہ ہے. وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ روزے ہم پر فرض ہیں. روزے ہم پر فرض ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تو تم میں سے کسی کو، یعنی تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اسے چاہیے کہ اس میں وہ روزے رکھے. روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس کے بعد وَلِمَا رواه عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، محمد رسول اللہ کا اقرار، یعنی گواہی دینا. دوسرا نماز قائم کرنا. تیسرا زکوٰۃ دینا. پھر روزے رکھنا رمضان کے. پھر اللہ کے گھر کا حج کرنا اگر استطاعت ہو اس طرف جانے کی، یعنی اللہ کے گھر کا حج کرنا، یعنی حج کے لیے جانا اگر استطاعت ہو. ولما رواه طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع شيئا. اور ایک روایت میں جس میں ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے جس کے سائر رأسن، یعنی سائر الرأس، جس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ کہتا ہے اخبرنی، مجھے خبر دیجئے، ماذا فرض اللہ علیہ من الصیام، اللہ نے کیا فرض کیا ہے روزوں میں. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں شہر رمضان، رمضان کے روزے فرض ہیں. اس صحابی نے سوال کیا کیا حل علی غیرہ، کیا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا قال لا الا ان تطوع شیئا، نہیں مگر یہ کہ تم تطوعا یعنی نفلی روزے رکھو. تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں وہ
ہی قابل قبول ہے، وہی عبادت کے وہی وہی وہ ہر کسی کو رکھنے ہیں۔ اس کی پوری حدیث یہ ہے کہ ایک دیہاتی یعنی دیہاتی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک دوسری روایت بھی آتی ہے کہ اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اسے کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یعنی ایک اعرابی، ایک دیہاتی جو ہے وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ایسا عمل بتاؤ کہ میں اسے کروں تو جنت میں داخل ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ پھر آپ نے کہا فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، یعنی اس دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس مڑا جب آدمی واپس مڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا۔ سبحان اللہ! کیا کہا کہ جو کوئی شخص اہل جنت کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی جنتی آدمی کیسا ہوگا اسے دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں، تو اسے چاہیے وہ اس دیہاتی کو دیکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرض چیزیں بتلائیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بیچارہ جو ہے نمازی بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سر پر یہ بوجھ لاد دیا جاتا ہے کہ نہیں، تمہیں جو ہے کیا کہتے ہیں پوری کی پوری جو ہے سنت موقدہ، پھر جو ہے جو سنن ہے، پھر عشاء کے بعد جو 17 رکعات ہے سب پڑھنا پڑے گا، نہیں تو نہیں۔ پہلے کم سے کم فرض تو پڑھنے دو اس کو، فرض نماز تو ادا کرنے دو اس کو، جو فرض چیزیں بتائی گئی ہیں اسے پڑھنے دو اس کو۔ اس سے پہلے اس کے سر پر اگر یہ ساری چیزیں ایک شخص ڈال دے گا تو وہ پھر جاتا ہے، پھر وہ جو ہے کہتا ہے کہ اتنی مشکل چیز، وہ پھر نماز، فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، جبکہ جو چیزیں فرض ہے۔ کیا عرابی نے کیا پوچھا اللہ کے نبی سے؟ اللہ کے نبی نے کہا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اس کی عبادت کرو، فرض نماز پڑھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، فرض روزے رکھو۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ جنتی ہے، کسی کو دیکھنا ہے اگر جنت والا شخص اسے دیکھ لے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے دار کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے کیا فضیلت ذکر فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے جنت میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہاں ہے روزے دار؟ ٹھیک ہے، این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ فیقومون، پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منهم احدا غیر، ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو پائیں گے۔ فاذا دخلوا، جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کی بڑی فضیلت ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتائی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کی حالت اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت میں کھڑا ہوا، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے۔ یعنی جو کوئی شخص یعنی لیلۃ القدر میں، جو قدر والی رات ہوتی ہے، اس میں ایمان کی حالت میں عبادت کی، کھڑا ہوا، نمازیں پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے، یعنی اس عبادت کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جس نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے گزشتہ تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ روزے کی اہمیت ہے جو ہر کسی کو جاننا چاہیے اور اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آگے کیا ہے؟ وقد اجمعت الامہ علی وجوب صیام رمضان، امت کا اجماع ہے کہ رمضان کے روزے واجب ہیں۔ وانه احد ارکان الاسلام التي علمت من الدین بالضرورہ، اور اسی طریقے سے یہ اسلام کے ان رکن میں سے ہے کہ جس کا جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جس کا جاننا
ضروری ہے۔ وَأَنَّ مُنْكِرَهُ كَافِرٌ مُرْتَدٌ عَنِ الْإِسْلام، اور روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا یا روزے کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی یہ کہے کہ روزہ فرض ہی نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور روزہ ہم پر اسلام نے فرض ہی قرار نہیں دیا، روزہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو یہ شخص اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے دین کے ایک رکن کا انکار کیا۔ فثبت بذلك فرضیت الصوم بالکتاب والسنہ، اس سے والاجماع ثابت ہوتا ہے روزے کی فرضیت کتاب یعنی قرآن سے، نبی کے فرامین سے، اور اجماع امت سے، یعنی اجماع سے، یعنی جو اہل علم کا اجماع ہے اس سے۔ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى كُفْرِ مَنْ أَنْكَرَهُ، اور مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ شخص کافر ہے جو روزے کی فرضیت کا، روزے کا انکار کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی روزہ فرض ہونے کا یا پھر روزے کا ہی انکار کر دے، تو ایسا شخص، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ کافر ہے۔ یہاں تک ہمارے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ المسألۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، اقسام الصیامی، یعنی روزے کے اقسام کیا ہیں، اس کے تعلق سے آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اتنا آج کے لیے کافی۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے تک پہنچائے اور رمضان میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔